الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے بیٹی کے مقام کو بلند و بالا فرمایا ہے، بیٹی کی عزت کو بڑھا کر رکھا ہے۔ اور یہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹی کے پیدائش پر، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، وہ بیٹی پیدا ہونے کے بعد اپنے ساتھ جاتے ہوئے تمام چیزوں کو لے کر جاتی ہے، تمام جائیداد کو لے کر جاتی ہے، بیٹی کے باپ کی کمائی کو ختم کرنے کے لیے پیدا ہو جاتی ہے، یہ لوگوں کی غلط سوچ ہے۔ بیٹی کی پیدائش پر اللہ اس کے باپ کے کمائی میں برکت عطا فرمائیں گے، اس باپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوگی اس گھر میں اللہ تعالیٰ برکتوں کا نزول فرمائیں گے۔ بیٹی کی پیدائش پر خوشی منانا چاہیے۔ بہت سارے مرد حضرات ایسے ہیں جو بیٹی کی پیدائش پر خوش ہونے کے بجائے ناخوش ہوتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ لوگ جب پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا ہوا، تو لوگ ناراضگی کے ساتھ، غم کے ساتھ ہی لوگوں کو کہتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوئی۔ میں چاہتا تو لڑکا ہونا، میں لڑکا ہونا چاہ رہا تھا، لیکن اللہ نے مجھے بیٹی دی۔ بیٹی بہت برکت کی چیز ہے۔ بیٹی وہ ہوتی ہے جو اپنی باپ کی عزت کو کبھی پامال نہیں کرتی، اپنی باپ کی عزت کو اپنی مٹھی میں باندھ کر رکھتی ہے۔ باپ کے آنکھوں سے اگر آنسو جاری ہو جاتے ہیں تو وہ برداشت نہیں کرتی۔ باپ کے غم کے ساتھ غم گسار بن جاتی ہے، باپ کے غموں کے ساتھ یہ بھی حصے دار بنتی ہے۔ بیٹی وہ ہوتی ہے جو گھر کو سجا کر رکھتی ہے، گھر کی رونق کو بڑھا کر رکھتی ہے۔ وہی بیٹی جب اس سے پوچھا جائے گا، وہ بیٹی کیا کہتی ہے؟ مجھے کیا معلوم بادشاہ کیسا ہوتا ہے، مجھے کیا معلوم بادشاہ کیسا ہوتا ہے، میرا خیال ہے میرے باپ جیسا ہوتا ہے۔ تو یہ بیٹی اپنی باپ کے لیے اپنی زندگی نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ آج میں اسی طرح کا ایک واقعہ جو باپ بیٹی کی محبت کا انمول قصہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ ایک نوجوان کی شادی ہوئی۔ شادی ہونے کے بعد جہاں شادی کی تقریب تھی، جہاں شادی ہونا تھا، وہاں پر یہ نوجوان پہنچتا ہے، کیونکہ کافی لمبا سفر تھا۔ جب شادی کر کے دولہا جب اپنی دلہن کو لے کر لوٹتا ہے وہاں سے، تو گھر پہنچنے تک آدھی رات گزر جاتی ہے۔ جب یہ نوجوان سوچنے لگا کہ یہ تو رات میاں بیوی کی محبت و پیار کی رات تھی، اس میں ہم ایک دوسرے کو جاننے کی رات تھی، ایک دوسرے کے دل میں محبت بڑھانے کی رات تھی، یہ تو ہماری رات آدھی راستے میں گزر گئی۔ جب وہ دیر رات جب گھر پہنچا، تو گھر پہنچنے سے پہلے راستے میں اپنی بیوی سے یہ کہا کہ دیکھو، یہ رات ہمارے درمیان محبت پیدا کرنے کی رات تھی، ہم دونوں آپس میں بیٹھ کر پیار و محبت کی باتیں کرنے کی رات تھی، لیکن یہ رات ہمارے راستے میں گزر گئی ہے۔ تو اب ہم یہ کریں گے کہ ہمارے گھر پہ 8 بجے مہمانوں کا آنا شروع ہو جائے گا، تو ہم 10 بجے تک کمرے سے باہر نہیں آئیں گے۔ تو اس شوہر کی بات پر بیوی خاموش ہو گئی۔ جب گھر پہنچے، دستور کے مطابق 8 بجے صبح میں لڑکے کا والد کمرے کے دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو کر دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیتا ہے، گھنٹی بجانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ گھر پہ کیمرے لگے ہوئے تھے۔ اس کے کمرے پہ بھی
कैमरे लगे हुए थे, बाहर भी कैमरे लगे हुए थे। तो लड़का स्क्रीन पर देखता है कि बाहर बाप मेरा दरवाजा खटखटा रहा है, घंटी बजा रहा है। बीवी घबरा जाती है। शौहर कहता है कि तुम कोई फिक्र ना लो, तुम खामोश मेरे पास बैठी रहो, दरवाज़ा हम 10 बजे से पहले नहीं खोलेंगे। बिलाखिर बाप कुछ देर घंटी बजाकर जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती तो बाप चला जाता है। तो अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह की कुदरत देखिए। कुछ वक्फे के बाद, कुछ देर के बाद, कुछ वक्त के बाद लड़की का बाप आता है। लड़की का बाप आकर घंटी बजाता है। लड़की देखती है कि दरवाजे के पास मेरा बाप घंटी बजा रहा है, दरवाजे को दस्तक दे रहा है। बेटी उठकर जा नहीं सकती थी क्योंकि शौहर का हुक्म था कि 10 बजे से पहले दरवाजा नहीं खोला जाएगा। जब बेटी अपने दिल में ये सोचने लगी कि बाहर मेरा बाप घंटी बजा रहा है, मुझे आवाज दे रहा है और मैं आज बेबस होकर अपने बिस्तर पे बैठी हुई, बाहर मेरा बाप खड़ा होकर मुझे आवाज दे रहा और मैं बेबस हूं, मैं खोल नहीं सक रही हूं। बेटी के दिल के अंदर ये शर्मिंदगी हुई कि बाप मेरा आवाज दे रहा और मैं खोल नहीं सक रही। बेटी के आंखों से आंसू टपकना शुरू हो जाते हैं, बेटी रोने लग जाती है। शौहर देखता है कि आप क्यों रो रहे हो। बेटी कहती है, जो बाप मुझे बचपन में मेरे रोने पर अपनी नींद को कुर्बान करके आकर मुझे गले लगाता था, जो बाप मेरी खातिर अपनी नींद को कुर्बान किया, मेरी आवाज पर, मेरे चीखने पर बाप अपने कामों को छोड़कर भागकर मेरी तरफ आता था कि मेरी बेटी को कुछ तो हुआ तो नहीं है, मेरी बेटी को कोई परेशानी तो हुई नहीं। दौड़कर मेरा बाप मेरे सामने आ जाता था। वो बाप जब मुझे बुखार होती, वो बाप मुझे ले लेकर डॉक्टरों के दर पे धक्के खाता था, रात भर मेरे लिए दुआएं करता था। ऐ अल्लाह मेरी जिंदगी गुजर गई है, बाकी जिंदगी मेरी कितनी बची है, ऐ अल्लाह मेरी जिंदगी जितनी बाकी बची है वो भी मेरी बेटी के मुकद्दर में कर दे। मेरे लिए रातों को उठकर अल्लाह से दुआ मांगता था, मेरी सेहतयाबी के लिए तड़पता था। और जब उसके पास पैसे ना होते तो लोगों से कर्जा लेकर मेरी तबीयत को ठीक करने के लिए लोगों के सामने हाथ जोड़ता, लोगों के दर के सामने भिखारी बन के जाता मेरी खातिर। आज वो बाप मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा होकर घंटी बजा रहा है, मुझे आवाज दे रहा कि बेटी दरवाजा खोलो, मैं आज नहीं खोल सक रही हूं, इसीलिए मेरे आंखों से आंसू आ रहे। शौहर कहने लगा कि मेरी बीबी गमज़दा है, तो बीबी को हुक्म दिया कि जाओ दरवाजा खोलो। जब बेटी ने दरवाजा खोला तो बाप उससे गले लगकर रोने लगा। अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह ने उन दोनों मियाँ बीवियों को 3 लड़के अता फरमाया। 3 लड़के उस घर के अंदर पैदा हुए, उन 2 मियाँ बीवी से 3 लड़के पैदा हुए। और उसने हर लड़के की पैदाइश पर शौहर ने खुशियां मनाई। हर बेटे की पैदाइश पर अकीका बिल्कुल शानदार तरीके से किया। उसमें हर बेटे के अकीके के अंदर 100 लोगों की उसने दावत की। तीनों बेटों के अकीके में 100 लड़कों की दावत की, 100 लोगों की दावत की। जब चौथी बार उसके घर यहाँ बेटी पैदा हुई, जब बेटी पैदा हुई तो दावत में उसने 100 के बजाय 200 बंदों की दावत की, 200 लोगों की दावत की। और इतना खुश था, इतना खुश था
کہ اور لڑکوں کی جو دعوت میں جو چیزیں پکایا تھا اس سے کہیں گنا زیادہ اس لڑکی کے عقیقے میں پکایا، مزیدار کھانے بنایا، لذیذ طریقے سے کھانے پکوا کر لوگوں کو کھلایا، 100 کے بجائے 200 کو کھلایا۔ جب یہ سارا منظر اس کی بیوی دیکھ رہی تھی تو بیوی نے اس شوہر سے پوچھا کہ جب آپ کے 3 لڑکے پیدا ہوئے، ہر لڑکے کی دعوت میں آپ نے 100 لوگوں کو بلایا اور ہر قسم کا کھانا بنایا اور اس وقت بھی آپ خوش تھے، لیکن اس مرتبہ جب لڑکی ہوئی ہے تو آپ 200 لوگوں کی دعوت کی اور اس میں مزیدار کھانے پکائے، جو کھانا لڑکوں کے عقیقے میں تھا وہ کھانے سے بھی بڑھ کر یہ کھانا اچھا بنا ہے، اور اس میں جو جن قسم کے آئٹم آپ نے بنایا تھا اس سے کہیں زیادہ آئٹم یہاں پائے جا رہے ہیں، کیا آپ کو بیٹی کی پیدائش پر زیادہ خوشی ہے؟ شوہر کہنے لگا کہ ہاں مجھے بہت زیادہ خوشی ہے، میری بیٹی کے پیدا ہونے پر میں بہت زیادہ خوش ہوں، اسی لیے تو میں 100 کے بجائے 200 بندوں کو میں نے بلایا ہے، ایک قسم کے کھانے کے بجائے میں 1000 قسم کے کھانے بنا کیا ہوں۔ تو اللہ کی شان دیکھیے، شوہر جواب دیتا ہے، بیوی پوچھتی ہے کہ آپ نے اس طرح کیوں کیا؟ شوہر کہتا ہے کہ بیٹی کی خوشی میں میں اتنا اندر تک چلا گیا، بیٹی پیدا ہوگی، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوگی وہ بیٹی رحمت ہوگی۔ اور شوہر نے ایک عجیب بات اس بیوی سے کہا کہ دیکھو بیٹے جب بڑے ہو جائیں گے، جب میں ان کے دروازے پہ چلے جاؤں گا تو میرے لیے وہ دروازہ نہیں کھولیں گے، اگر بیٹی پیدا ہوگی تو میں جب بڑھاپے کی عمر ہوگی، جب میں اس کے دروازے پہ جا کر دستک دوں گا، گھنٹی بجاؤں گا تو وہ چین و سکون کے ساتھ وہ اس گھر کے اندر نہیں رہ سکتی، اس کمرے میں نہیں رہ سکتی، تڑپ کے اپنے باپ کو ملنے کے لیے دروازے پر آ جاتی ہے اور میرے لیے میری بیٹی دروازہ کھولے گی۔ اسی لیے میں نے زیادہ خوشی منا رہا ہوں، اسی لیے میں زیادہ لوگوں کی دعوت کیا ہوں کہ میری بیٹی میری بڑھاپے کی عمر میں میں جب اس کے دروازے کو دستک دوں گا تو میری بیٹی میرے لیے دروازہ کھولے گی۔ تو یہ ہوتا ہے بیٹیوں کا مقام۔ بیٹی اپنے باپ کے لیے ہمیشہ اپنے دل کے دروازے کو کھول کر رکھتی ہے، چاہے باپ کیسا بھی ہو، اس کی محبت اس بیٹی کے دل میں ہوتی ہے۔ تو بیٹی سے عزت کرے، بیٹی پیدا ہونے پر خوش ہونا چاہیے۔ یہی بیٹی مرنے کے بعد 2 آنسو بہائے گی، یہی بیٹی مرنے کے بعد 2 آنسو بہائے گی اور اپنے باپ کو کبھی بھلا نہیں پائے گی، اپنے باپ کو کبھی نہیں بھلا سکتی۔ تو اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے کہ باپ وہ پہلا مرد ہوتا ہے، باپ وہ پہلا مرد ہوتا ہے جس کی محبت بیٹی ساری زندگی اپنے دل میں بسا کر رکھتی ہے۔ باپ وہ پہلا مرد ہوتا ہے جس کی محبت بیٹی ساری زندگی اپنے دل میں بسا کر رکھتی ہے، اور یہی وہ پہلی محبت ہے، اور یہی وہ پہلی محبت ہے جسے عورت ساری زندگی نہیں بھلا پاتی۔ ہر بیٹی کا باپ بادشاہ نہیں ہوتا، ہر بیٹی کا باپ بادشاہ نہیں ہوتا، پر ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے شہزادی ضرور ہوتی ہے۔ لڑکی کہتی ہے ہر چیز دستیاب تھی دنیا جہاں کی، ہر چیز دستیاب تھی دنیا جہاں کی، لیکن بابا آپ کی کمی کا ازالہ نہ ہو سکا۔ بیٹی کی عزت کیا کریں، ہر چیز آپ کو مل جائے گی، ہر دنیا کی ہر چیز کو آپ خرید سکتے ہیں، لیکن بیٹی کی جو محبت ہے وہ خرید نہیں سکتے۔ بیٹی کا ہونا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
ان بیٹیوں کو سلامت رکھے، ان کے عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور جس گھر میں بھی جائے ان کو وہاں اللہ تبارک و تعالی شہزادی بن کر رہنے کی توفیق دے، اور معاشرے میں اللہ تبارک و تعالی بیٹیوں کو عزت دے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔